رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین واہل بیت الطیبین الطاہرین. اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، السلام علیکم. یہ مجلس یاد میں ہے مرحوم مغفور حاجی محمد جراحیان، حاجی نادرہ لنجاوی، علی اکبر جراحیان، خدیجہ جراحیان، مہجبی جراحیان پاکزد، احمد پاکزد، حاجی حبیب دشتی، عبدالحمید صابونی اور تمام ان کے خانوادے کے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے اور ان سب کی قبر کی برزخ کی آخرت کی منزلوں کی آسانی کے لیے یہ مجلس سید الشہداء آج ماہ مبارک رمضان کی 29 تاریخ الحمدللہ اختتام کے قریب ہے. میں دعا کروں گا کہ خدا تمام ہمارے سامعین و ناظرین اور تمام بانی مجلس کے اور ہم سب کے نماز و روزے اور اعمال خیر کو پروردگار قبول کرے. عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان قرآن مجید کے حوالے سے ایک بہترین مہینہ قرار دیا گیا ہے. قرآن مجید کے کچھ حقوق ہیں جو معصوم نے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے، اور امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کے چند حقوق ہے جو اللہ کے بندوں پر، لا الہ الا اللہ کہنے والے، محمد رسول اللہ کہنے والوں پر چند حقوق ہیں. ان میں سے پہلا حق یہ ہے قرآن کا کہ قرآن کی تلاوت کی جائے. اس لیے کہ تلاوت قرآن کے لیے اللہ نے سورہ جمعہ میں اپنے حبیب، اپنے رسول کو حکم دے رہا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اے میرے رسول آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ جو ہے لوگوں کے درمیان میں قرآن پڑھیں. تو پہلا حق معصوم فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت ہے. اور تلاوت کتنی کی جائے تو روایتوں میں اختلاف ہے. بعض معصومین سے کم ایک مومن کی علامت ہے، مومن کی علامت ہے، توجہ فرمائیں، مومن کی علامت ہے، اسے ذہنوں میں رکھیے گا میرے تمام ناظرین و سامعین. مومن کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ کم سے کم 10 آیت روز آنا، بلا ناغا روزانہ 10 آیت کم سے کم پڑھتا ہو تو مومن کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے. دوسری روایت میں کہ کم سے کم 50 آیت پڑھتا ہو. 10 آیت اور 50 آیت، یہ دو روایتیں ہمارے پاس وارد ہیں کہ ایک مومن جو ہے. اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ کس زمرے میں آتے ہیں، ہم کس زمرے میں آتے ہیں. آیا قرآن کے پہلے حق میں یہ ہے کہ تلاوت کرے، اور تلاوت کیا ہے؟ کم سے کم 10 آیت روزانہ یا 50 آیت روزانہ. اور فرما رہے چلیے 50 نہ صحیح 10 آیت پڑھ لیں تاکہ ہم صاحب ایمان کی فہرست میں شامل رہیں.
دوسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے. یتدبرون القرآن، قرآن کو تدبر کہتے ہیں گہرائی اور گہرائی قرآن کی، کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، قرآن میں اللہ ہم سے کس چیز کو، توجہ کیجیے گا، چاہتا ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی دوسری چیز کیا ہے کہ قرآن کو سمجھیں، سمجھ کے پڑھیں. یتدبرون القرآن یتفکرون القرآن، قرآن کو غور و خوض، فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تعقل کے ساتھ پڑھیں. تیسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ جو قرآن آپ نے سیکھا ہے اسے دوسروں کو بھی بتائیں. یعنی قرآن کی کوئی بات اگر ہمیں معلوم پڑی ہے تو ہم اسے لوگوں تک پہنچائیں، ہم اسے اور مومن تک ٹرانسفر کریں، تبادلہ کریں، مباحثہ کریں، اس بات کو لوگوں تک پہنچائیں. اب اس کے طریقے ہیں. طریقہ یہ ہے کہ یا انسان اس کو رائٹنگ میں کر کے لوگوں تک پہنچا دے، یا یہ ہے کہ بیان کر کے پہنچا دے، اور فرما، یا کہیں نوشتہ لکھ لے اور رکھ لے اس نوشتے کو تاکہ وہ آگے لوگوں کے لیے کام آئے. چوتھا حق قرآن کا کیا ہے؟ پہلا حق ہے تلاوت، کم سے کم 10 آیت یا 50 آیت ایک مومن کے لیے شرط. دوسرا حق ہے کہ قرآن میں غور و فکر کیا جائے. تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو لوگوں تک جو سمجھائے آپ اسے سمجھائیں، پہنچائیں، پیغام دیں. یہ نہیں کہ صرف ہم نے سیکھ لیا تو بات ختم ہو گئی، نہیں. اگر ہم لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں. چوتھا حق قرآن کا یہ ہے کہ جو قرآن سے آپ نے سیکھا ہے پہلے اپنی زندگی میں اس پر عمل کریں، پہلے اپنی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہوں، پھر دوسرے کو کہیں. یعنی خود اپنے زندگی میں رائج کریں، اپنی حیات طیبہ میں رائج کریں، اپنے لیے قرآن کی باتوں کو اخذ کریں، پھر دوسروں کو پیغام دیں. یعنی پہلے خود عمل کریں پھر عمل کرنے کا حکم دیں. اور جو فرما رہے ہیں یہ نہ ہو کہ ہم تو قرآن پر عمل نہیں کر رہے، ہم دوسروں کو پیغام دے رہے ہیں. کوشش کرنا ہمارا کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرا ہر سننے والا، ہر مومن ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ غور و فکر کرے گا اور غور و خوض کرے گا اور اس پر عمل پیرا ہوگا. خدا آپ سب کے تمام تر نماز و روزے کو قبول کرے اور ان مرحومین کی خدا مغفرت کرے جن کے ایصال ثواب کی غرض سے یہ مجلس سید الشہداء اس وقت آپ کی خدمت میں رحمت آباد قبرستان سے ماہ مبارک رمضان کی 29 تاریخ پیش کی جا رہی. میرے عزیزوں، میرے دوست، یہ مرحومین خدا حاجی محمد جراحیان، حاجی نادرہ لنجاوی، علی اکبر جراحیان، خدیجہ جراحیان، مہجبی جراحیان پاکزد، احمد پاکزد، حاجی حبیب دشتی، عبدالحمید صابونی، پروردگار ان سب کی قبروں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. ماہ مبارک رمضان کی برکتیں، مغفرتیں اور اس کی تمام تر جو اجر و ثواب ہے اللہ کی نگاہ میں وہ خدا ان مرحومین کو عطا کرے. توجہ فرمائے. تو یہ قرآن کے حوالے سے قرآن کا مہینہ ہے، بہار کا مہینہ ہے، قرآن کے لیے بہار کا مہینہ. ایک آیت اس مہینے میں، ایک آیت، اس کے شب و روز میں کوئی ایک آیت پڑھتا ہے تو پورے ایک قرآن کے ختم کا ثواب ملتا ہے. توجہ فرمائے. معصوم فرماتے ہیں، روایت میں ملتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ خدا سے باتیں کرے، اللہ سے باتیں کرے تو وہ نماز پڑھے. نماز، صلاۃ، یہ کیا ہے؟ خدا سے گفتگو کا ذریعہ ہے.
رابطہ ہے نماز، خالق اور مخلوق کے درمیان کا ایک بہترین رابطہ نماز ہے۔ توجہ فرمائیں، نماز سے انسان اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، نماز کے ذریعے انسان اپنے پروردگار سے گفتگو کرتا ہے، نماز کے ذریعے انسان اپنے خالق اور مالک سے گفتگو کرتا ہے، مگر کب؟ جب اس نماز کے تمام ارکان، اس نماز کے تمام اذکار، اس نماز کی تمام چیزیں جو اس میں پڑھی جاتی ہیں اس کا اسے علم ہو۔ مثلا ایک بچہ ہے، اس نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس نے نماز میں یاد کر لیا کہ یہ پڑھنا ہے سورہ حمد۔ اب اس نے پڑھ تو لیا، اسے پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا کہا، لیکن جب اسے پتا ہوگا کہ الحمدللہ رب العالمین کے معنی یہ ہیں کہ تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جو ہمارا اللہ ہے، مالک ہے، خالق ہے، تو اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا، ایک روحانیت پیدا ہوگی۔ توجہ فرمائیں، ایک اس کے اندر خضوع اور خشوع پیدا ہوگا کہ ہم اپنے پروردگار جو عالمین کا رب ہے ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ میرا کہنے کا مقصد ہے، میرے تمام سننے والے سنیں، چھوٹے بڑے سب۔ جو سورہ آپ پڑھتے ہیں نماز میں، اکثر لوگ سورہ الحمد کے بعد سورہ والعصر پڑھتے ہیں، سورہ انا انزلنا پڑھتے ہیں، سورہ انا اطعنا پڑھتے ہیں، سورہ توحید پڑھتے ہیں، اکثر یہی سورہ جو ہے وہ آپ کے اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس طریقے سے بہت ساری سورہ ہیں، 5-6 جو اکثر مومنین نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ آپ یاد کر لیں اور اسے ذہن میں دہراتے رہیں جب آپ نماز پڑھیں۔ رکوع کا ترجمہ یاد کر لیں، سجدے کا ترجمہ یاد کر لیں، تشہد کا ترجمہ یاد کر لیں، سلام کا ترجمہ یاد کر لیں۔ قنوت میں جو آپ دعا پڑھتے ہیں اس میں آپ کر لیں۔ قنوت میں آپ کے لیے یہ ہے کہ جس زبان میں چاہیں آپ دعا کریں، آپ کر سکتے ہیں۔ انگلش میں آپ دعا مانگ سکتے ہیں، اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں، فارسی میں دعا مانگ سکتے ہیں، کسی بھی لینگویج میں آپ قنوت میں دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ عربی میں ہی دعا مانگی جائے۔ عربی میں ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کو عربی کا ترجمہ یاد ہے تو آپ عربی میں پڑھیں۔ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ بعد المسیح، ٹھیک ہے۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن، بہت ساری دعائیں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں قنوت میں۔ یہ نہیں ہو کہ ہم نے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا تو مانگا، پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا کہا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے پرورش کرنے والے کے لیے اللہ سے دعا کی ہے کہ پروردگار اس حالت نماز میں کھڑا ہوں اور تو میرے والدین پر ویسے رحمت نازل فرما دے جیسے انہوں نے بچپن پہ ہم پہ رحمت نازل کی۔ آپ غور کریں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بس میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹ دیا۔ خالق سے بات کرنا ہے تو نماز پڑھیں، اور جب یہ محسوس کرنا ہو کہ اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے تو قرآن کی تلاوت کریں۔ جب آپ کو اپنے رب سے بات کرنا ہے تو نماز پڑھیں۔ نماز بندہ اپنے رب سے بات کرتا ہے، اور قرآن کی تلاوت خدا اپنے بندوں سے بات کرتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے پروردگار سے گفتگو کریں اور اس کی شان کبریائی کے خلاف ہے کہ وہ اپنے بندے سے گفتگو نہ کرے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن سمجھ کے دیکھیں، قرآن میں غور و فکر کر کے دیکھیں، انشاءاللہ پروردگار آپ سے گفتگو کرے، اللہ آپ سے باتیں کرے۔ نماز میں ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، قرآن میں اللہ ہم سے بات کرتا ہے۔ یہ معصوم کا قول ہے۔ اس قول کے صدقے میں پروردگار ان مرحومین کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، نماز و روزے کو قبول کرے، ان کے ورثہ کو، لواحقین پسماندگان کو صبر جمیل عنایت کرے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جتنے مرحومین کا نام لیا ان کی قبریں جہاں بھی ہے اس پر خدا رحمت نازل کرے، ان کی قبروں میں آل محمد کے انوار سے تا صبح قیامت خدا روشن و منور کرے، ان مرحومین کو خدا سفرہ اہل بیت پر جگہ عنایت کرے۔ بس عزیزوں، عرض یہ کرنا ہے، ماہ مبارک رمضان گزر گیا، خدا ہم سب کو آئندہ سال بھی یہ ماہ مبارک رمضان نصیب کرے، اس سے محروم نہ کرے پروردگار۔
بلکہ ہم اس کی رحمتیں، اس کی بخششیں، اس کی نعمتیں ہمارے دامن میں سالہ سال خدا باقی رکھے۔ لیکن عزیزوں، حسین کو فراموش نہ کیجیے گا۔ اب 2 روز باقی ہیں، اپنے افطار میں آقا حسین کو یاد کیجیے، محشر کی بھوک اور پیاس سے پناہ مانگیے گا۔ خدا اس دن ہمیں بھوکا پیاسا نہ رکھے کہ جب سارے لوگ بھوکے پیاسے ہوں گے قیامت، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ خدا اس دن حسین کے صدقے میں، حسین کی مظلومی کے صدقے میں، حسین کی غربت کے صدقے میں، حسین کی شہادت کے صدقے میں، حسین کی اس بے کسی کے صدقے میں پروردگار ہم سب کو محشر میں کامیاب کرے اور اس کی مصیبتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ان مرحومین کو محفوظ رکھے۔ اے عزیزو، اس وقت کا واسطہ دیتے ہیں کہ جب ایک ننھی سی بچی تھی اور اس کے رخسار پر تماچے مارے جا رہے تھے، اس کے کانوں سے بالیاں کھینچی جا رہی تھی، وہ در جو آقا حسین نے اس کے کانوں میں پہنائے تھے اسے ایک ظالم کھینچ رہا تھا۔ روایت کا جملہ یاد آ گیا، سن لے، مجلس تمام ہے۔ ایک ظالم آگے بڑھا، بی بی نے کہا کہ اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگا، میں سیدہ کی پوتی ہوں، میں فاطمہ کی پوتی ہوں۔ اس نے کہا مجھے جلدی سے دے دو۔ بی بی نے جلدی جلدی کھولنا چاہا، سہمی ہوئی بچی تھی، یتیم بچی تھی، بابا مارا گیا، چچا مارا گیا، مگر سکینہ کے ہاتھوں سے بندے نہیں کھل رہے تھے۔ ایک مرتبہ ظالم نے ظلم کی انتہا کر دی، ہاتھوں کو بڑھا کے ارے گوشواروں کو چھین لیا، لویں کٹ گئی، سکینہ گریا کرتی رہی، کبھی دریا کا رخ کرتی تھی، کبھی مقتل کا رخ کرتی تھی، کبھی چچا ادرکنی، کبھی آبتا ادرکنی، اے بابا میری مدد کو آؤ، اے چچا میری مدد۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، حاضرین و سامعین کی تمام تر عبادتوں کو قبول فرما، ان مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے ورثہ کو، لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرما، ہر آفت ہر بلا سے محفوظ فرما، تمام ہمارے امام کا خدا جلد سے جلد ظہور فرما۔ آپ سب سے گزارش ہے ایک بار سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم حاجی محمد جراحیان، حاجی نادرہ لنجاوی، علی اکبر جراحیان، خدیجہ جراحیان، مہجبی جراحیان پاکزد، احمد پاکزد، حاجی حبیب دشتی، عبدالحمید صابنی اور تمام ان خانوادے کے مرحومین کی ارواح کو ایصال کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔